اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین کوئی شخص ہے تو اس کو امین القادری کہا جاتا ہے۔ ہمارے لیے اتنے القابات نہ کہا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو وہ نہیں تھا اور تیرے سامنے مائک پر لوگ تجھے وہ کہتے تھے اور تو چپ رہ کر کے پھولتا تھا اور سنتا تھا، تو میں قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ بلکہ آج تو میں صرف اتنی بات کہتا ہوں جو ہمارے مرشد حضور مجاہد ملت نے کہا تھا کہ قیامت کے دن جب اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں داخل کرنے کا حکم دے گا تو میں اللہ سے اتنی عرض کر دوں گا، مولا کم سے کم اس پر نظر فرما دے جو تیرے بندے میرے ساتھ حسن ظن رکھتے تھے، ان کے حسن ظن کے صدقے اللہ میری مغفرت کر دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ بڑے لوگ ہو، میرے امام کے امام، ہمارے اماموں کے امام، ہمارے مرشدوں کے مرشد سیدنا امام جعفر صادق جب ان سے کوئی مصافحہ کرتا تو امام جعفر صادق اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور ہاتھ پکڑ کے کہتے، بول اگر قیامت کے دن اللہ نے تیری مغفرت کر دی تو تو قیامت کے دن میری سفارش کر کے مجھے بخشوائے گا؟ لوگ کہتے آپ تو سید ہیں، امام جعفر صادق کو کہتے آپ تو سید ہیں، اور لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کہتے بول قیامت میں تیری بخشش ہوگی تو تو میری سفارش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ سے مجھے بخشوائے گا، اور اگر میری مغفرت ہو گئی تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے بخشوا لوں گا۔ تو لوگ کہتے تو آپ تو سید ہیں، آپ تو آل رسول ہیں، آپ کہتے یہی تو رونا ہے کہ ہم سید ہیں کہ قیامت میں ہم اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں؟ نانا کہیں گے میری نسبت پہ تو ہاتھ چھپواتا تھا، نذرانے وصول کرتا تھا، لوگوں سے اپنی باتیں منواتا تھا اور میری بات تو نہیں مانتا تھا، تو ہم اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں؟ امام جعفر صادق علی جدہ علیہ السلام ایسے بڑے بڑے سید جب روتے ہیں اور منہ دکھانے کو ڈرتے ہیں، میں تو کسی شمار میں ہی نہیں، اس لیے میری موجودگی میں میری تعریف نہ کیا کرو، بس میرے لیے اگر واقعی تمہارے دلوں میں محبت ہے تو میری غیر موجودگی میں جب اپنے لیے دعا کرو تو میرے لیے ہاتھ اٹھا کے اتنا مانگ لو، میرے پاس سب ہے، بس اتنا مانگ لو کہ امین القادری کا خاتمہ ایمان پر مدینہ منورہ میں ہو جائے، بس۔